بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم درسگاہ میں حضرت استاذ القراء شیخ القراء قاری عبدالقیوم نقشبندی صاحب زید مجدہ اور علماء اہل سنت اور عزیز ترین طلباء کرام کو سبق سنانے آیا ہوں. سفر مظفر کے اندر اہل سنت و جماعت کے عظیم اولیاء و مشائخ کا وصال ہے، اور آج ہم جن ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری اور حضرت مجدد الفیصانی اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اور شیخ الاسلام غوث الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب سید شباب اہل الجنہ ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مطابق فروری 625 عیسوی کو مدینۃ المنورہ میں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تو آپ فوراً تشریف لائے. دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر اور اپنا لعاب اقدس گھٹی میں عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، واللہ ما قامت النساء ام مثل الحسن بن علی، اللہ کی قسم کہ حسن بن علی جیسا خوبصورت بیٹا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. نہایت ہی خوبصورت تھے، اس لیے آپ کا لقب، آپ کا نام حسن رکھا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
شکل و صورت میں کوئی مشابہ نہ تھا، سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ آپ نے 25 حج پیدل کی سواریاں موجود تھیں، نہایت ہی متقی پرہیزگار تھے، کئی مرتبہ اپنا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، جیسے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو اٹھا لیا، وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور آپ کی شکل حضرت علی سے نہیں ملتی۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ مسکرانے لگے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسنین کریمین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بدری صحابہ اور ان کی اولادوں کا وظیفہ 2000 مقرر تھا، لیکن حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو حضرت فاروق اعظم 5000 درہم وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع کیا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو طلب فرمایا، سب سے پہلے مال انہیں دیا اور انہیں 1000 درہم دیے، باقی تمام صحابہ کو 500 درہم دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو آپ کے صاحبزادے ہیں عرض کرنے لگے ابا حضور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا ہے، اور اس وقت تو حضرت حسن اور حضرت حسین بالکل چھوٹے بچے تھے، اور آپ نے ہمیں 500 درہم دیے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ نے 1000 درہم دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ فضیلت تو حاصل کرو جو انہیں حاصل ہے۔ ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے نانا جان حبیب خدا ہیں، اور ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے خوشی ہو کہ وہ نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسن بن علی کو دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ برحق ہوئے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر لے کر آئے، 60,000 کا لشکر، تو آپ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدائن کی طرف نکلے۔ ایک جگہ ہے مسقف، جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، لشکر ٹھہر گیا، تو آپ نے
آپ کے جو فوجی تھے، لشکر میں لوگ تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ کی طبیعت، آپ کی بردباری، آپ کا تحمل، تو آپ نے واقعی صلح فرما لی۔ اور صحیح حدیث جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں یہ صلح کرائے گا۔ اس حدیث کے مصدق ہوئے تو ایک جذباتی بندہ کھڑا ہو گیا، جب آپ نے صلح فرما لی تو وہ کہنے لگا یا عار المسلمین، یا عار المسلمین، تو آپ نے جواب میں فرمایا العار خیر من النار، العار خیر من النار۔ حضرت امیر معاویہ سے آپ نے صلح فرما لی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے متفقہ بادشاہ ہوئے۔ اور آپ کی تاریخ شہادت اور سن وصال میں اختلاف ہے۔ صحیح قول کے مطابق 29 صفر المظفر 49 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت زہر خانے سے ہوئی۔ زہر کس نے دیا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور اہل سنت کی معتبر کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا پوچھنے کی کوشش فرمائی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، تو آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اور آج کل جو باتیں چل رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا 8 واسطوں سے سلسلہ نسب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری یا 401 ہجری میں ہوئی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج ہم جن شخصیات کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت داتا صاحب آپ کی اولاد میں سے، آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی حسنی سید ہیں، تو آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عظیم خدمات ہیں، اور آپ نے لاہور میں آ کر اس وقت یہ جو خطہ بر صغیر تھا اسلام کی آبیاری فرمائی، اور آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے کے اندر آپ کی سیرت اور آپ کی جو علمی مشاغل اور آپ کے تقوی، اور اس پر بڑی لمبی ایک مقدمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر موجود تھا، مجھے وہاں نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی بغل میں اٹھایا ہوا ہے، جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا ہوا ہے،
اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہارے سے چل رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کون سی ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہارے سے چل رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دل کے اس خیال پر مطلع ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ جس کو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا نصیب ہو وہ کیسے خطا کر سکتا ہے۔ تو آپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 465 ہجری میں 1072 عیسوی میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت بروز جمعۃ المبارک 14 شوال المکرم 971 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میری ولادت کی خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرے خمیر میں وہ ذرات موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، یعنی جس مٹی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی اور اس سے جو کچھ ذرات بچے وہ اللہ نے میری تخلیق میں شامل فرما دیے۔ تو آپ کی تخلیق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار کے ذرات موجود ہیں۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی آپ کو حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لے گئے، تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں دے دی، آپ اسے چوسنے لگے تو حضرت شاہ کمال نے فرمایا میاں بس کرو، ہماری نسل کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، یعنی آپ ان کی روحانیت سے حصہ لے رہے تھے۔ عزیزاً مکرم، مغل شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں اسلام پر ایک زبردست قسم کا امتحان آیا۔ اکبر نے دین اکبری کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا اور اسلام کی صداقت کا چراغ جو 1000 سال سے جگمگا رہا تھا، جاہل مولویوں اور جاہل صوفیوں کی وجہ سے وہ چراغ بجھنے لگا۔ اور یہ بات موجود ہے
کہ اکبر کو گمراہ کرنے میں جاہل مولوی اور جن کو درباری ملا کہا جاتا ہے، درباری مولوی اور جاہل صوفی، ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اکبر سے کہا تھا کہ اسلام کی عمر 1000 سال ہے، 1000 سال ہونے والا ہے اور یہ ہو چکا ہے۔ اب اسلام کی جو توانی ہے، اسلام کی روشنی ہے، اسلام کی چمک ہے، یہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر تجدید کی جائے، وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالا جائے۔ تو اس نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے، کچھ مجوسیوں سے اور کچھ سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اس سارے مرکبات کو جمع کر کے دین اکبری کا نام دیا۔ بادشاہ خود صبح اٹھ کے سورج کی پوجا کرتا تھا، سورج کے بعد پھر مندروں میں جاتا، مورتیوں کے آگے سر جھکاتا، اور پھر جب بادشاہ نے ہندو عورتوں سے شادی کر لی تو پھر اور بے باک ہو گیا۔ اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جانے لگا، گائے کی عزت کی جانے لگی، مساجد کی بے حرمتی کی جانے لگی، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ایسے حالات میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت مجدد الفسانی تنہا واحد بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ سے بھی مقابلہ، جاہل مولویوں سے مقابلہ، درباری صوفیوں سے مقابلہ، اور یہ اللہ کا فقیر درویش اکیلا اکبر سے ٹکرا گیا۔ اور جو حضرات تاریخ پڑھتے ہیں، اس وقت حالات ایسے تھے، آج کل تو میڈیا میں ہر چیز آ جاتی ہے نا، خبر پھیل جاتی ہے، لوگ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وزیر بھی اس طرح بات کرتا تھا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یعنی وزیر بھی ایسے بات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کا جب شورا ہوا تو بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، تو وہ درباری مولوی اور جاہل صوفیہ کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے، جو آج کل بھی اپنے لیے تعظیمی سجدے کرواتے ہیں۔ یہ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کروا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آگے مریدوں کو جھکا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے نماز سن لی جائے تو انہیں نماز نہیں آئے گی، اگر طہارت کے مسائل سن لیے جائیں تو انہیں طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، اور اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اہل سنت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سارا ہندوستان مجھے سجدہ کرتا ہے، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ یہ علماء حق، مشائخ حق کا طریقہ رہا ہے۔ آپ جس بھی عالم ربانی اور حقیقی صوفی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی۔ وہ بادشاہوں سے، وزراء سے، امراء سے دور رہے اور کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا،
فرمایا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار۔ فرمایا کہ آسمان کے نیچے ایسی قبر ہے کہ اس کی روشنی آسمانوں تک جاتی ہے، اور گردن نہ جھکی نہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بروز پیر 29 صفر المظفر 1034 ہجری مطابق جنوری 1625 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار سرہند شریف انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ اور ان کے بعد جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں نہ ہوتے، فتنہ انگریز وہابیہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیتا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دیا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کی ولادت بسعادت 1856 کو ہوئی اور جنگ آزادی 1857 عیسوی کو ہوئی۔ جنگ آزادی سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ جنگ آزادی کے بعد انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ انگریز یہاں حکمرانی کرنے لگے۔ انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے۔ اب انگریز یہاں پر حکومت کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت یہاں پہ رائج نہ ہو جائے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی اسلام سے وابستہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع روشن کی۔ آپ نے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرما دیا۔ اب آپ کا ترجمہ قرآن دیکھیے، ترجمہ قرآن میں ایک ادب کا پہلو ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سب نے ترجمہ کیا ہے زمانے کی قسم۔ اردو تراجم جتنے بھی ہیں غیروں کے، سب نے ترجمہ کیا زمانے کی قسم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا، اے محبوب تمہارے زمانہ اقدس کی قسم۔
یہ محبت کے پہلو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے جس کے اندر تراجم کا تقابلی مطالعہ ہے اور تجزیہ ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ عزیز ترین طلباء کرام، آپ مطالعہ فرمائیں۔ آج مقابلہ علم سے ہے۔ آپ کو اپنے اکابرین کی تصنیفات، ان کی دینی خدمات اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے مدارس میں سستی ہے۔ وہ بد مذہب جن کے مولویوں کا کچھ کردار نہیں ہے، تو وہ اپنے مولویوں کو جھوٹے طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے اکابرین کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ ترجمہ قرآن کا جو تقابلی مطالعہ ہے، جو بڑے طلباء ہیں وہ ایک مرتبہ کر لیں۔ کوئی بھی بد مذہب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس سے کہیں کہ ہم ترجمہ قرآن پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ مولوی سمجھدار ہوگا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی ترجمہ قرآن کے موضوع پر وہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ وہ بھاگ جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت ہے، اردو تراجم جتنے بھی ہیں بد مذہبوں کے، اشرف علی تھانوی سے لے کر مودودی تک، سب ترجموں کو اٹھائیے، کسی ایک نے بھی اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کیا ہے۔ جس نے ترجمہ کیا کیا کہا؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، سب نے یہ کہا، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ سب کا یہی ترجمہ ہے۔ اگر کوئی سائنس کا طالب علم، کوئی انگریز، کوئی کرسچن، غیر مسلم ان کا ترجمہ لے کر آ جائے، بولے مولوی صاحب یہ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسان زمین کے مدار سے باہر نہیں نکل سکتا، اور آج کا انسان چاند کو کراس کر کے مریخ تک پہنچ چکا ہے۔ ان وہابیوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اور پھر پڑھیے اپنے امام کا ترجمہ، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت استطاعت ہے زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کی تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے سلطنت رب ذوالجلال کی ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے سلطنت رب ذوالجلال کی ہے۔ اور بات چلی تھی کہ آپ نے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرا دیا، تو آپ نے کیسے پہرا دیا؟ وہ آپ کے جو کلام ہے، آپ کے کلام مبارک سے میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے پہرا دیا۔ کہ آپ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ان آیتوں کو اپنے کلام میں کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا
کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور آپ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ جو بھی کلام پڑھیں گے تو آپ کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آئے گی۔ اور آخر میں آپ کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایک کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کے مرید تھے منشی الطاف صاحب۔ منشی الطاف صاحب کی ایک غیر مقلد سے بحث ہو گئی وہابی سے۔ منشی صاحب نے اسے لاجواب کر دیا۔ جب وہ لاجواب ہوا تو اس کے پاس تو کوئی جواب نہ تھا، تو وہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینے لگے۔ اب مناظرہ بات ہو رہی ہے منشی الطاف صاحب سے، وہ گالیاں بکنے لگا اعلیٰ حضرت کو، کیونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت ہی اہل حق کے علم بردار تھے، منارہ نور تھے۔ انہوں نے کہا میاں تم اعلیٰ حضرت کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ جواب تمہیں نہیں آتا اور گالیاں اعلیٰ حضرت کو دیتے ہو۔ اگر ان سے کوئی مسئلہ ہے اور کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو بریلی شریف چلے جاؤ، ان سے بات کر لو۔ مولوی صاحب رات کو سوئے، خواب دیکھا کہ یہ دریا کے کنارے پر ہیں اور دوسرے کنارے کی طرف جانا ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی کشتی آئے میں دوسرے کنارے کی طرف جاؤں۔ تو یہ انتظار میں تھے، دو کشتی سوار آئے، مولوی صاحب کے آگے کھڑے ہوئے سامنے کنارے پر۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار میں نے دوسرے کنارے کی طرف جانا ہے، مجھے بھی لے چلو۔ ایک بندے نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جو دوسرا بندہ کشتی چلا رہا تھا کہنے لگا نہیں، اس کو رہنے دو، یہ پلید ہے۔ یہ کیا ہے؟ پلید ہے، یہ ہماری کشتی پر سوار نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا یار میں تو بڑا موحد توحیدی، میں کیسے پلید ہو سکتا ہوں، یہ ایک خواب ہے۔ انہوں نے خواب کہہ کر گزار دیا۔ دوسری مرتبہ دوسرے دن ایک خواب دیکھا، ایک باغ ہے اور بہت بڑا دروازہ ہے، اس کا گیٹ ہے اور لوگ لائنوں سے اس کے اندر جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں بھی جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دروازے پر جو ہے وہ چوکیدار بیٹھا ہے، پوچھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو چوکیدار نے کہا کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چوکیداروں نے کہا کیا تمہارے پاس پرچی ہے؟ ہر بندہ نہیں جا سکتا، جو ہمیں پرچی دکھاتا ہے ہم اسی کو جانے دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ضد کی تو چوکیدار نے کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں، اگر سرکار نے منظور فرمایا تو پھر جانے دوں گا۔ تو چوکیدار اندر چلا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں مولوی صاحب آئے ہیں، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مولوی صاحب سے کہو وہ پاک ہو کر آئے اور پرچی لے کر آئے، وہ پلید ہے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو فوراً اٹھ گیا،
اسی وقت اسٹیشن گیا اور اسٹیشن سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے اٹھایا اور نور فراست سے سارا واقعہ جان لیا۔ آپ نے فرمایا اور خود ہی کہنے لگا کہ حضرت میں وہابیت سے توبہ طیب ہوتا ہوں اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم پلید تھے اب پاک ہوئے، اور جو میرے سلسلے میں داخل ہوئے یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کی پرچی ہے۔ امام احمد مغربی مدرس الحدیث فی الکعبہ خلافت عثمانیہ میں، ایک بندے نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا جاء رجل من اہل الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، کہ جب ہندوستان سے کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ان مدحہ علمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، اگر وہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر خوش ہو جاتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور وَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی اور بات کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے۔ هَذَا هُوَ الْمَعْيَارُ عِنْدَنَا، فرمایا کہ کعبے کے اندر بھی سنیت کا معیار ہمارے نزدیک امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ تو آپ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں ہوا، اور آخر میں ہم بات کریں گے غوث الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں۔ آپ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بروز پیر گولڑا شریف راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 1307 ہجری حرمین طیبین کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں پر میری ملاقات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ اب میں واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا، بلکہ مستقل طور پر میں حرمین طیبین میں قیام کروں گا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تاکیداً فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ بالفرض اگر آپ خاموش بھی بیٹھ گئے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو پیر صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس فتنے کی طرف اشارہ کیا، میرے خیال میں وہ فتنہ قادیانی کا تھا۔ تو آپ نے قادیانی کا بڑا زبردست قسم کا مقابلہ کیا، اور جب آخری بات یہ ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف جانے لگے، راستے میں وادی حمرا، اور اس میں ایک بات مشہور تھی کہ ڈاکوں کا خوف ہوتا تھا، آپ قافلے کے ساتھ تھے،
تو آپ نے عشاء سے پہلے جو سنت غیر موقدہ ہے وہ آپ نے ترک کر دی۔ جب اگلے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آل رسول را نبایت کہ ترک سنت کند، کہ آل رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ میری سنتوں کو چھوڑ دیں، آل رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میری سنتوں کو چھوڑ دے۔ ہم سب کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ علماء و مشائخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوں، اور اسی سے علم کی برکتیں، روحانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جل جلالہ اس دارالعلوم کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے، اہل سنت کا مرکز بنائے، اساتذہ اور معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔